قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، قرآن مجید کہ اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت چڑھا دی، تیرے اوپر اپنی محبت کی انوار اتار دیے، تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دیا، القیت علیک محبۃ منی، تو پھر تجھے ایسا پیارا بنا دیا کہ جو تجھے چکھتا تھا اپنا دل تجھے دے بیٹھتا تھا، اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی محبت دے دی، اور محبت کیوں نہ دیتا، محبت کیوں نہ دیتا، اس کی بھی بنیادی ایک وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ سے ایسی تھی کہ محبت ایک دوہرا رشتہ ہے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا طور پر رب ارنی، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، اپنا مکھڑا دکھا دے، اپنا حسن و جمال دکھا دے۔ اللہ پاک نے عرض کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اپنا مکھڑا دکھا دے۔ یہ تو قرآن مجید میں آیا۔ اب اس کی شرح عرفاء نے بیان کی تو اللہ پاک نے ان کو تو یہ جواب دیا جو قرآن میں ذکر ہے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مگر عرفاء نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے اور بات بھی کی تھی، اور یہ فرمایا تھا یا موسیٰ انہ لا یرانی خلیقۃ الا مات، فرمایا نا تو نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ فرمایا کہ میرے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو کوئی مجھے تک لے مر جائے گا، تو نہیں دیکھ سکتا، چونکہ میں نے مخلوق کو وہ آنکھ ہی نہیں دی جو مجھے دیکھ سکے، سو مخلوق میں جو مجھے دیکھ لے گا وہ شہید ہو جائے گا، مر جائے گا۔ بڑی توجہ سے جملہ سمجھنا، بڑی توجہ سے، اس لیے تو نہیں دیکھ سکتا کہ جو دیکھے مجھے مر جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مچل اٹھے، عرض کیا باری تعالیٰ قال موسیٰ یا رب اراک واموت احب الی من ان لا اراک بعیش، عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھ لوں اور مر جاؤں، تیری عزت کی قسم یہ زیادہ عزیز ہے تجھے بن دیکھے زندہ رہنے سے، بن دیکھے زندہ رہنے سے لاکھ درجے عزیز ہے کہ تجھے ایک بار تک لوں بھلے مر جاؤں۔ تو جب بندہ محبوب کو ایک بار تکنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے پر آ جائے تو رب کائنات کا کرم پھر چھوٹا کرم نہیں ہے۔ پھر اس نے تجلی کی اور اپنی تجلی، محبت کی تجلی کا نور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ چڑھا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس گئے، بے ہوشی سے ہوش میں آ کر گئے، تو ان کا عالم یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ 40 دن تک کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تک نہیں سکتا تھا۔ القیت علیک محبۃ منی، اس کے نور کا جلوہ اتنا چمکتا تھا کہ جس طرح کوہ طور جل اٹھا، جو حضرت موسیٰ کا چہرہ تک تھا مر جاتا۔ عرض کیا باری تعالیٰ اگر یہ عالم ہے تو اب میں تبلیغ کیسے کروں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب جو لباس اس رات تو نے پہنا ہوا تھا طور پر جب میں نے تجلی کی تھی، اس لباس کا نقاب اوڑھ لے، نقاب اوڑھ لے، تو لوگ پھر مرنے اور نابینا ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام طویل مدت تک نقاب اوڑھے رکھتے تھے۔ جب نقاب اوڑھ لیا تو آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کا دیدار کرنے کو ترس گئی، ہر وقت نقاب سے رہتے، نقاب اٹھاتے تو کوئی دیکھتا تو نابینا ہو جاتا تھا۔ اب اگلی سٹیج آ گئی۔ ایک روز زوجہ نے عرض کیا اور مولا روم نے بیان کیا ہے، عرض کیا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام مجھے مدت گزر گئی، آپ کی زوجہ ہوں، خادمہ ہوں، ساتھ رہتی ہوں، میں آپ کا مکھڑا تک نہیں سکتی، کبھی یار کے جلوے کی جو تجلیات آپ کے چہرے پر پڑی تھی کوئی عکس میں بھی کبھی تک لیتی، کبھی تو دکھا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اگر نقاب پلٹ دیا اور تو نے دیکھ لیا تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ اور وہ عاشقہ تھی، عاشقہ تھی۔ عرض کیا میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور میں جلوہ کر لوں بھلے ایک آنکھ چلی جائے گی، کوئی بات نہیں۔ ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا آنکھ پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے نقاب پلٹا، دیدار کیا، وجد میں آ گئی، آنکھ چلی گئی۔
جب آنکھ چلی گئی تو کھڑی ہوئی، کہنے لگی خدا کے نام پر ایک بار پھر دکھا دے۔ پوچھا کہ اب ایک آنکھ تو چلی گئی، ایک بچ گئی، کہنے لگی یہ بھی جانے دوں گی، مگر جو لذت اس ایک دیدار میں آئی تھی وہ لذت ان آنکھوں کے رکھنے میں نہیں، بھلے چلی جائیں مگر ایک بار تکا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب پلٹا، اس نے ہاتھ اٹھایا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ جب چلی گئی تو اب عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو میرا مطالبہ تھا، اب آپ دعا کر دیں کہ مولا سے کہ مجھے بدل کے آنکھیں وہ دے دے کہ جو تجھے تکتی رہیں اور جائیں بھی نہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ نے وہ آنکھیں دے دی جو ہر وقت تکتی تھیں۔ یہ جواب تھا لن ترانی، یہ نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، جواب تھا تیرے پاس وہ آنکھیں نہیں جو مجھے دیکھ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ آنکھیں لے کر دے دی جو حضرت موسیٰ کو تک سکیں۔ وہ آنکھیں حضرت موسیٰ کی تھیں اور ان کی زوجہ کی تھیں۔ اور اے خوش نصیبو، ادھر مدینہ پاک کی سرکار کا بھی عالم دیکھو، ان کو وہ آنکھیں دیکھی، وہ طور کی تجلی دیکھ نہ سکتی تھی۔ مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس مقام پر پہنچے کہ خدا اور مصطفیٰ سامنے تھے، پردہ اٹھا دیا اور بے حجاب مصطفیٰ تکتے رہے اور خدا بولا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ کا جلنا تو دور کی بات ہے، جھپکا بھی نہیں ہے۔ دوستان مکرم، ابھی محبت کے باب میں توحید کا ذکر چھڑا ہوا، ابھی توحید ہو رہی ہے، یہ توحید ہے۔ وہ آنکھیں دیں جو پھر لازاغ تکتی رہی۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان موافقت میں قربانی دیتا ہے، قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس کے بدلے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح کی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، اور اس کو یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج، یعنی بعد کے لوگوں نے تو لکھا، مگر تیسری صدی چوتھی صدی کے آئمہ امام دیلمی نے لکھا ہے کہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کے 300 ریوڑ تھے۔ کتنے ریوڑ تھے؟ 300 ریوڑ تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کو چرا رہے تھے۔ 400 ریوڑ، 400، اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اب فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ، یہ اتنا دنیا دار ہے ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ، 400 ریوڑوں کا مالک، اور تو نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے؟ تو نے ایسے ابراہیم کو خلیل بنا رکھا ہے، 400 ریوڑوں کا مالک، اتنا دنیا دار، اور کوئی نہیں ملتا تھا تجھے خلیل بنانے کے لیے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہ کہو، جا کے ذرا میرے ابراہیم کو آزما لو، 400 ریوڑ تو ہیں مگر آج اس کی محبت کو آزما لو۔ جبرائیل امین کو بھیجا، باری تعالیٰ کیسے آزماؤں؟ فرمایا انسانی شکل میں چلے جاؤ اور جا کر میرا نام لینا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر دیکھنا۔ جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام ریوڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر۔ جبرائیل امین نے آ کے بآواز بلند آواز دی، اللہ اکبر، آواز دی، اللہ کا نام بلند کیا۔ امام دیلمی کی روایت میں یا قدوس کے لفظ آئے ہیں، الگ الگ لفظ آئے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے، تڑپ کے نیچے آئے اور کہا میرے محبوب کا نام کس نے الاپا ہے؟ ہائے ہائے، کس نے الاپا ہے میرے محبوب کے نام کا ترانہ کس نے گایا ہے؟ ایک شخص کھڑا تھا، جبرائیل امین نے کہا میں نے۔ فرمانے لگے مجھے ایک بار یار کا نام پھر سنا دو۔ انہوں نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے الاپا، اب تمہارے مطالبے پہ نام جو لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے 400 ریوڑ ہیں، آدھے 200 ریوڑ دے دوں گا، ایک بار نام سنا دو۔ آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا، 200 ریوڑ دے دیے۔ جب چلنے لگے جبرائیل امین تو پھر پکڑ لیا پیچھے سے،
کہ جاتے جاتے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہتے ہیں جو 200 بچ گئے ہیں یہ بھی لے جانا، ایک بار یار کا نام سنا دو اس لے میں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہم خاص لحن میں قرآن کا نغمہ ہو یا حضور کی نعت کا کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ یار کا نام ہو اور پھر لحن کے پیار کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے۔ بلا لیا انہوں نے، پھر اللہ کا نام لیا، آپ نے بقیہ 200 ریوڑ بھی دے دیے۔ وہ چل پڑے، دوڑے پیچھے سے، پھر پکڑ لیا، جانے والے ایک بار پھر سنا دو۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں، 400 ریوڑ تھے سارے میں نے لے لیے، اب جو نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟ تو فرمانے لگے میں جو بچ گیا ہوں، تمہیں کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی مجھے چرواہا بنا کے لے جاؤ، چرواہا بنانا، تمہاری بکریاں چراتا پھروں گا، یار کا نام سنا دو۔ تو انہوں نے اللہ کا نام لیا، پھر تو خود نوکر بن کے ساتھ چل پڑے کہ چرواہا بنا لو۔ جبرائیل امین پلٹے، فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ اسے خلیل بنانا تیرا حق کا فیصلہ تھا۔ تیرا حق کا فیصلہ تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ محبت نہ غریبی کا نام ہے نہ امیری کا نام ہے، نہ جھگی اور جھونپڑی میں رہنے کا نام ہے، نہ محلات اور گاڑیوں میں چلنے رہنے کا نام ہے۔ محبت تو قلب کا ایک تعلق ہے جس میں انسان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ میں آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوں، ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے داروں، ہمیں حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، وفا کتنی ہے، قربانی کتنی ہے، موافقت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے۔ اگر موافقت کا فیصلہ کر کے جاؤ تو کم سے کم مخالفوں کا تانا ہی کم ہو جائے گا، تانا کم ہو جائے گا۔ اور پھر محبت کی خوبی یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو موافقت کے ساتھ محبوب کے حکم پر عمل کرنے کا ہر بوجھ اتار دیتی ہے، بڑا سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی آسانی، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، جلیل القدر تابعی۔ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا تو زار و قطار رونے لگ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے۔ ان کے اہل خانہ نے پوچھا فقیل ما یبکیک، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب بڑی توجہ سے سنیے کہ محبت اگر ہو جائے تو اس کے حالات ظواہر کیا ہوتے ہیں، مظاہر۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ کی تو ساری زندگی عشق میں گزری، عشق الہی میں، اب کیوں رو رہے ہیں، موت کا وقت ہے۔ فرمانے لگے خدا کی قسم 2 باتیں رلا رہی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے جنت دکھائی جا رہی ہے، جہاں میرا ٹھکانہ جنت دکھائی جا رہی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ جب شدید گرمیوں میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گرمی کی شدت میں نماز ظہر پڑھنے میں جو لذت آتی تھی، اور سردیوں کی سخت راتوں میں جب تہجد کے لیے وضو کرتا تھا ٹھنڈے پانی سے تو جو لذت اس تہجد کے ٹھنڈے پانی کے وضو اور گرمیوں کی شدت میں نماز ظہر میں آتی تھی، وہ دونوں چیزیں جنت میں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو جنت کی لذتیں اور راحتیں بھی اتنی عزیز نہیں لگتی جتنی اس کے حضور سر جھکانا اور جبین کو سجدہ ریز کر دینے کی لذت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور جلیل القدر تابعی حضرت ایوب السختیانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہو گئی۔ امام ذہبی نے، دیلمی نے اسماء و رجال کی کل کتب میں، تہذیب و رجال میں، طبقات میں، کل کتابوں میں آیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ان کی قبر پر تہجد کے وقت گئے تو جب قبر کے قریب سے گزرے تو ان کے اندر تہجد کے وقت نماز پڑھنے اور بآواز بلند قرآن مجید کی قرات کی آواز آ رہی تھی اور مناجات کی آواز آ رہی تھی، قرات قرآن کی۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے آ کے بتایا ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے کہا چلو ان کے گھر
پتہ کریں اس کا عمل کیا تھا۔ وہ ان کی صاحبزادی کے پاس گئے، بیٹی زندہ تھی، بتائیں حضرت ایوب سختیانی کا عمل کیا تھا خاص؟ پوچھا کیا دیکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا ہم نے تہجد کے وقت قبر کے اندر ان کی قرأت قرآن کی اور نماز پڑھنے کی اور مناجات کی آواز سنی ہے۔ بیٹی رو پڑی، بیٹی رو پڑی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے والد کو عمر بھر سنا، ایک ہی دعا کرتے تھے، ایک ہی دعا، اور وہ یہ تھی، عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اگر دنیا میں کسی شخص کو بھی مرنے کے بعد قبر میں تو نماز پڑھنے کی اجازت دے، کسی ایک شخص کو بھی قبر میں اجازت دے نماز پڑھنے کی، تو وہ مجھے دے دینا، تاکہ جو لذت مجھے تیری نماز کی سجدہ ریزیوں میں نصیب ہے وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ملے گی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ وہ تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کو وہ مناجات جو عمر بھر رہتی تھی ان کی قبر میں جاری رہی۔ تو محبت بندے کے احوال کو بدلتی ہے، اور اگر احوال نہ بدلیں تو سمجھیں کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔